السلام علیکم۔ ماحولیات اور ہم اور موسمیاتی تبدیلی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ تھوڑا سا شور ہے یہاں پہ اور لائٹنگ کنڈیشن بھی تھوڑی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن یہ آج کی جو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ہر ایک گفتگو ہماری جو ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی پہ ہوتی ہے وہ بہت ہی اہم اور پاکستان کے لیے مفید گفتگو ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے یہ ایک جس موضوع کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ یہ ہے کہ جنگلات کی بحالی اور موسمیاتی تبدیلی کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور خاص طور سے دو فاسٹ گروئنگ پلانٹس ہیں، پالونیا اور بیمبو، جس کی وافر مقدار میں ہم کاشت کر سکتے ہیں، جنگل اگا سکتے ہیں، اور یہ پلانٹ بہت فاسٹ گروئنگ ہیں اور بہت ہی مفید ہیں، عمارتی کام میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ پالونیا کا درخت 7 سے 10 سال میں پورا بڑا ہو جاتا ہے، 35 فٹ تک، اور اس کی لکڑی جو ہے وہ ہارڈ ووڈ ہے جو فرنیچر کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس جنگل کے اور بہت سارے فوائد ہیں۔ پالونیا کی جو انفلوریسنس ہے لمبی، اس کی وجہ سے اس کے نیچے اسی فارسٹ میں بی فارمنگ یعنی کہ شہد کی مکھیوں کا فارم نیچرل طریقے سے بنایا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ اس میں گڑ یا شکر ڈال کے شہد بنائیں۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی مفید کام ہے۔ پھر یہ جنگلات دوبارہ اگتے رہتے ہیں، اور اسی طرح بیمبو کا ہے کہ اس کو ایک دفعہ لگا دیں تو سالہ سال فصل کاٹ سکتے ہیں۔ یہ گنے کی فصل لگانے سے بھی زیادہ آپ کو انکم دیتا ہے۔ تو اس موضوع کو ہم سلسلے وار پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ پالونیا اور بمبو کے فارسٹ کا موسمیاتی تبدیلی سے کیا تعلق ہے، کتنا موسم میں فرق پڑے گا، اور ہمارا کلائمیٹ چینج سے جو نقصانات ہوتے ہیں اس میں کتنا فائدہ ہوگا۔ تو ہم اس موضوع کو ایک ایک کو الگ الگ لے کر چلیں گے، اور یہ کاشتکار بھائیوں کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ تو جو کاشتکار بھائی اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیں اور ان کو ٹیکنیکل معلومات چاہیے، ہم ایک نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اس نمبر پہ کال کر کے آپ کال کر کے یہ معلومات اسپیسیفک حاصل کر سکتے ہیں۔ کون سے ایریا پاکستان میں ہیں جہاں پالونیا اور بمبو کی کاشت ہو سکتی ہے، کتنا پانی لیتا ہے، کتنا اس کے لیے ان پٹ چاہیے، اور یہ گنے کی فصل سے تو بہت ہی زیادہ فائنینشلی مطلب یہ آپ کو انکم دے گا، اور کنٹینیوس انکم دے گا۔ ایک دفعہ ہمت کر کے لگانے کی ضرورت ہے، اور لگانے میں بھی کوئی خرچہ نہیں آتا، ان کے بیج آرام سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ ان کو، اور بمبو تو ایک گراس ہے، یہ سالہ سال اگتا رہے گا ہارویسٹنگ کے بعد۔ اسی طرح پالونیا کا ٹری جو ہے وہ بھی اسی روٹ کے ساتھ کم سے کم 4 سے 8 مرتبہ دوبارہ گرو ہو جائے گا، تو دوبارہ پلانٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کیونکہ اس کو ہر 7 یا 8 سال بعد کاٹتے ہیں، تو اگر آپ 1 ایکڑ 10 ایکڑ کا ایک ایریا مختص کر دیں، اور ہر مہینے بلکہ 12 ایکڑ کا، اور ہر مہینے 1 ایکڑ کو پلانٹ کریں، تو آپ کو 7ویں 8ویں سال سے ٹمبر ملنا شروع ہو جائے گی، اور آپ کا شہد تو فوراً جیسے اس میں فلاورنگ آتی ہے شہد کی مکھیاں آ جائیں گی، آپ شہد بنانے کا فارم بنا لیں نیچے۔ تو اس پہ ہم
گفتگو کرتے رہیں گے. فی الحال اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ 2 ایسے پلانٹ ہیں، اس پہ ریسرچ کریے آپ خود بھی، اور ہم اس کے لیے معلومات فراہم کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ میں آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں. پاکستان کا ماحول بچائیے، پاکستان کی کو موسمیاتی تبدیلی سے بچائیے، اور اپنے بچوں کے لیے محفوظ اور اچھی خوراک مہیا کرنے کا ذریعہ بنے، اور انڈر گراؤنڈ واٹر کی پولوشن کو روکیں. خاص طور سے پنجاب میں، جہاں ہر شہر میں ایک چھوٹا بڑا اوپن ڈمپ ہے، وہاں 148 ڈمپ بغیر لائنر سسٹم کے بنائے جا رہے ہیں. تو اللہ ہماری حفاظت کرے اور ہمیں عقل دے کہ ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی اور اپنے ماحول کو اچھا رکھ سکیں. اسی کے ساتھ اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.